کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں بھوسے سے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں بھوسے سے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چکوال میں 15 سالہ بچے کی شادی کا انکشاف، تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شادی ہال میں ولیمے کی تقریب میں بڑی تعداد میں مہمان شریک ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق یونین کونسل سیکرٹری کی درخواست پر کم عمری کی شادی کا معاملہ سامنے آیا۔ بچے کے باپ، دلہا، نکاح خواں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ چائلڈ میرج ایکٹ 2026 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی اور چھاپوں کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے کرنگی 100 کوارٹرز میں ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت عبدالرزاق عرف بدر کے نام سے ہوئی۔ شہری گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ مرسا کا دعویٰ ہے کہ واقعہ موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت میں پیش آیا۔ علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے باعث عبدالرزاق گلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ مقتول ایک بیٹے کا باپ اور 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ عبدالرزاق نجی گارمنٹس آؤٹ لیٹ پر ملازمت کرتا تھا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کی تیاری پر مذاکرات کا پہلا دن۔ آئی ایم ایف کو حکومت پاکستان کی جانب سے ترسیلات زر پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ٹیم کو ترسیلات زر بڑھانے کے لیے ریلیف پیکج پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سال 2025 میں ترسیلات زر $40 ارب موصول ہوئی۔ حکومت نے ترسیلات زر بڑھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ بیس رقم مختص کی تھی۔ $100 ترسیلات زر بھیجنے پر 35 ریال کی ٹرانزیکشن فیس کم کر کے 25 ریال کی گئی۔ $200 کی ترسیلات زر بھیجنے پر 25 ریال فیس اسٹیٹ بینک نے ادا کی۔ 2025 میں ترسیلات زر کے لیے 200 ارب روپے کی رقم خرچ کی گئی۔ 2025 میں ترسیلات زر $32 ارب سے بڑھ کر $40 ارب موصول ہوئی۔ ترسیلات زر بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے $72 کروڑ ٹرانزیکشنز مد میں ادا کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو انتباہ۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم کا بیج بونے والوں سے حساب لیں گے۔ عظیم ایرانی عوام سے دشمنی احمقانہ جوا ہے۔ نیتن یاہو جو آج بتا رہا ہے ایرانی فوج بہت پہلے آگاہ تھی۔ عباس عراقچی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو انتباہ۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم کا بیج بونے والوں سے حساب لیں گے۔ عظیم ایرانی عوام سے دشمنی احمقانہ جوا ہے۔ نیتن یاہو جو آج بتا رہے ہیں ایرانی فوج بہت پہلے آگاہ تھی۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیراعظم کے دورے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی فوجی وفد کے استقبال کی اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ اور واضح فریم ورک کے تحت ہیں، یہ کہنا ہے اماراتی وزارت خارجہ کا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے خفیہ ملاقاتوں یا غیر اعلانیہ انتظامات سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ کسی بھی دورے یا سرکاری سرگرمی کی تصدیق صرف متعلقہ حکام ہی کر سکتے ہیں، یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کریں، یہ کہنا ہے UAE وزارت خارجہ کا اپنے اعلامیہ میں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیراعظم کے دورے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی فوجی وفد کے استقبال کی اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ اور واضح فریم ورک کے تحت ہیں۔ خفیہ ملاقاتوں یا غیر اعلانیہ انتظامات سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ کسی بھی دورے یا سرکاری سرگرمی کی تصدیق صرف متعلقہ حکام ہی کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کریں، کہنا ہے UAE وزارت خارجہ کا اپنے اعلامیہ میں۔ پاک فوج FC بلوچستان کا بارکھان کے علاقے نوشام میں سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں فیلڈ آفیسر سمیت 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔
ISPR کا بتانا ہے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں میں پاک پتن سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ میجر توصیف احمد بھٹی، سکھر سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ نائک فدا حسین شامل، اسکردو سے تعلق رکھنے والا 32 سالہ سپاہی ذاکر حسین، خانوال سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ سپاہی سہیل احمد، رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ سپاہی محمد ایاز شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے علاقے میں ممکنہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کا کرمنل ریکارڈ ARY نیوز پر۔ انمول عرف پنکی کا CRO 2 مقدمات کی بنیاد پر تیار کیا گیا، جس میں ملزمہ کے فنگر پرنٹس اور نئی تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے سلمان لودھی۔ جی سلمان۔ دیکھیے CRO پولیس کی جانب سے یہ تیار کیا گیا ہے کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ پروگرام ہے، جس میں اس کی لیٹسٹ تصاویر کھینچی گئی ہیں، تمام ہاتھوں کے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں اور اس کی جو بیسک معلومات ہے وہ پولیس کی میں شامل کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ کہانی روڈ کا اس نے پتہ بتایا جہاں پر یہ رہا کرتی تھی۔ اس نے اپنی تاریخ پیدائش اور کہاں کہاں کن علاقوں میں رہی ہے وہ پولیس کو تمام معلومات دی ہیں۔ گھر کے حوالے سے تعلیمی معلومات یہ بھی اس کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ پولیس ہے کہ 2 مقدمات جو بیسز ہیں، جس میں ایک غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمدگی، ان مقدمات کے بیسز سے کرائم ریکارڈ بنایا گیا ہے اور اس کو مزید اپڈیٹ بھی کیا جائے گا۔ سلمان لودھی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کیا پنکی کو اپنی گرفتاری کا پہلے سے علم تھا؟ کیا کالی وردی کا کالا سسٹم پنکی کو اندر کی خبریں دے رہا تھا؟ سوالات اٹھ گئے۔ پنکی نے گرفتاری سے پہلے اپنے جانشین کا مقرر کیا اور آگے کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ کوکین کوئن کی گرفتاری کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ کوکین کوئن کی گرفتاری کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی، فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کے مطابق پنکی کو گارڈن کے ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلیٹ کا دروازہ انمول نے کھولا۔ لیڈی کانسٹیبل نے داخل ہوتے ہی موبائل فون لیا اور تلاشی شروع کر دی۔ کی تلاشی کے دوران پستول ملا۔ میں فلیٹ کے اندر کوکین تیاری کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہے، روک سکو تو روک لو۔ ڈالر سوال یہ ہے، کیا پنکی کو اپنی گرفتاری کا پہلے سے علم تھا؟ کالی وردی کا کالا سسٹم پنکی کو اندر کی خبریں دے رہا تھا۔ ملزمہ نے اپنی گرفتاری سے قبل ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ آڈیو میسج کے ذریعے تمام کلائنٹس کو آگاہ کر دیا تھا۔ انمول نے اپنے آڈیو میسج میں کہا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو میرے اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا۔ ہائی فرینڈ، آئی ایم پنکی۔ یہ میسج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے۔ تمہیں بتایا گیا کہ ایک مرد اسی نمبر سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ میرے بعد کام سنبھالنے والا میرا دوست ہوگا، وہ تمام معاملات بتا دے گا۔ جینٹس ہوں گے، سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے، وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے۔ کراچی پولیس نے کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ SSP انویسٹیگیشن اور ٹیم نے ملزمہ کو تحویل میں لے لیا۔ پنکی گینگ کے ساتھی گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب میں روپوش ہو گئے۔ کراچی پولیس نے گرفتاریوں کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ انمول عرف پنکی کو پروٹوکول دینے والے پولیس افسر اور اہلکاروں کو تفتیشی کمیٹی نے طلب کر لیا۔ کوکین کوئن پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس نے جیل سے تحویل میں لے لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ساؤتھ نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو جیل بھیجنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدموں میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ تفتیشی افسر انسپیکٹر ساجدہ نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔ کتنے کیسز میں ریمانڈ ہوا ہے سر؟ کتنے دن کا؟ 4 کیسوں میں 3 دن کا ریمانڈ، مارڈر کیس میں بھی ہے، گنشات کے کیس میں۔ SSP انویسٹیگیشن اور ٹیم نے انمول عرف پنکی کو جیل سے تحویل میں لے کر وومن تھانے منتقل کیا۔ پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا۔ کراچی کے بغدادی تھانے میں درج FIR کے مطابق انمول عرف پنکی پر قتل کا مقدمہ 2 مئی کو آٹو میکینک محمد شیر نے درج کرایا۔ FIR میں کہا گیا ہے 7 اپریل کو لیاری سے نشے کے عادی شخص کی لاش ملی، جیب سے ڈبیا برآمد ہوئی جس پر پنکی ڈان نام ہی کافی ہے انجوائے لکھا تھا۔ IG کراچی نے SSP ساؤتھ کو دی گئی انکوائری منسوخ کرتے ہوئے DIG ویسٹ عرفان بلوچ کو سونپ دی۔ تحقیقات کے لیے 3 روز کا وقت دیا گیا ہے۔ انمول عرف پنکی کے دوسرے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس حرکت میں آ گئی۔ سٹی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے
जिस में कहा गया मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए 2 अफसरों समेत 4 एहलकारों की टीम तश्कील दी गई है। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। अनमोल और पिंकी पर लाहौर में भी मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में मुलजमा के भाई रियाज बलोच को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम लिया था। पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को 2 मुकदमों में भी मतलूब है। अदालत में ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान और 2 लेडी पुलिस एहलकारों को ARY की खबर पर मुअत्तल कर दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी केस में सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने DG ANF को तलब कर लिया। सेनेटर फैसल सलीम कहते हैं ANF को कह दिया है बताएं अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी। रिपोर्ट दी जाए कि इन ब्यूरोक्रेट्स या पार्लियामेंटेरियंस को मुनशियात सप्लाई की जा रही थी। यकीनी बनाएंगे जिसको पिंकी ने मुनशियात सप्लाई की उनको बहाली सेंटर्स में डलवाएं। कमेटी ने ANF को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी, और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों, उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए और उन सब के टेस्ट करा के जो इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डाल दें। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि आके सबसे पहले मेरा टेस्ट करना और बाकी उसके बाद शुरू करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। कोकेन क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल में अदालत में पेश करने का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी 3 पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह DIG इरफान बलोच ने SHO गार्डन हनीफ सयाल, चौकी इंचार्ज सईद और केस के तफ्तीशी अफसर को आज अपने दफ्तर बुलाया है। कराची में पिंकी के बाद एक और मुनशियात फरोश खातून नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। कायदाबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर खुदादाद कब्रिस्तान स्वाति महल्ले में कार्रवाई करके मुलजिमा को हिरासत में लिया। मुलजिमा से 60 लाख रुपए की मालियत का 35 किलो चर्स बरामद हुआ। पुलिस का कहना है नरगिस उर्फ मलिका अंदरूने सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा से 1 लाख रुपए जायद नकद रकम भी मिली है। नरगिस के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं चीन ने पाकिस्तान पर सालिसी की कोशिशें बढ़ाने पर जोर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर बात की। वांग यी ने जोर दिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज़ की जाएं। पाकिस्तान आबनाए हरमुज़ दोबारा खुलवाने में भी मदद करे। इसहाक डार ने मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। कहा चीन पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोज़ा दौरा चीन। चीनी नायब सदर वाशिंगटन में चीनी सफ़ीर, बीजिंग में अमरीकी सफ़ीर ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में 300 चीनी नौजवान, फौजी एजाज़ी गार्ड और मिलिट्री बैंड शामिल थे। सदर ट्रंप की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से आज मुलाकात का इम्कान है। 2 बड़ी मईशतों के सरबराहान के दरमियान मुज़ाकरात में ईरान जंग, ताइवान, तिजारत और मसनूई जहानत पर बातचीत होगी। 2017 के बाद सदर ट्रंप का ये चीन का पहला दौरा है। एलन मस्क और अमरीकी सदर के बेटे एरिक भी चीन आए हैं। अमेरिकी सदर का दौरा चीन सिर्फ एक सिफारती मुलाकात नहीं, 2 सुपर पावर्स के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी और ईरान ताइवान पर कशमकश का एक फैसला कुन मोड़ है। मसनूई जहानत और सेमीकंडक्टर चिप्स के मैदान में दोनों मुल्कों में सर्द जंग जारी है। 2025 की शदीद टैरिफ जंग के बाद गुज़िश्ता अक्टूबर में होने वाले आर्जी तिजारती मुआहदे को बरकरार रखने पर बात होगी। सदर ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमरीकी ज़रई मसनूआत, बोइंग तैयारे और दीगर अमरीकी अशिया ज्यादा मिकदार में खरीदे ताकि अमरीका का तिजारती खसारा कम हो सके। अमरीका चीन की जानिब से नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों में नरमी चाहता है, क्योंकि इन पाबंदियों ने अमरीकी ऑटो और एरोस्पेस सनत को मुतासिर किया है। चीन इन मादनियात का सबसे बड़ा सप्लायर है। बीजिंग का मुतालबा है कि वाशिंगटन जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर आयद पाबंदियां नर्म करे। चिप टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसाबकत मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा है। अमरीका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर बात होगी। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। क्या ट्रंप का कारोबारी एतमाद बहाल कर पाएगा? बड़े बड़े बिजनेस टाइकून सदर
ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ ایپل، ٹیسلا اور بوئنگ کے سربراہ شامل پچھلے 4 برس میں امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ میں 40% گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ 2022 میں دونوں ملکوں کے درمیان 690 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوئی، جبکہ اس سال ٹریڈ کم ہو کر 414 ارب ڈالر رہ گئی۔